نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ 10 روزہ محافل میں سے آج 5ویں محفل کا انعقاد ہے۔ آج میری تقریر کا ٹاپک مولا المومنین امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی سیرت مبارکہ ہے۔ آج سے باقاعدہ اہل بیت کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اب اہل بیت کا ذکر ہوگا، جو نبی کے گھر والے ہیں، ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہوئے ہیں۔ ابھی تک جو ذکر ہو رہا تھا وہ نبی کے در والوں کا ہو رہا تھا، اب ذکر ہوگا نبی کے گھر والوں کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ سننے سنانے سے قبل نظم کے طور پہ، منقبت کے طور پہ کچھ اشعار بارگاہ علی میں پیش کر لیے جائیں۔ آپ حضرات سننا چاہیں تو مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے ابھی تک آپ نے کیسے سنا اس سے کوئی مطلب نہیں، اب دیکھا یہ جائے گا کہ آج آپ کیسے سنیں گے، کیونکہ آج ان کا ذکر ہونے جا رہا ہے کہ جن کا نام آتے ہی بدن میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کا نام آتا ہے تو ذہن میں پہلے یہ بات آتی ہے کہ یہ علی وہ ہیں جو فاتح خیبر ہیں۔ انہوں نے وہ پھاٹک اٹھایا جو بعد میں 40 لوگوں سے اٹھایا نہ گیا۔ آج ان کا ذکر ہوگا تو وہی طاقت و قوت آپ کو بھی دکھانی ہے، تاکہ احساس ہو کہ آپ غلام مولا علی ہیں۔ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ نے اپنا بنایا یا علی مشکل کشا۔ ایک مصرے پہ آپ کو بولنا ہے تاکہ اسی طریقے سے حضرت علی کا فیض بھی ہم پر برسنے لگے۔ آپ نے اپنا بنایا یا علی مشکل کشا،
غنچہ دل کو کھلایا یا علی مشکل کشا، غنچہ دل کو کھلایا یا علی مشکل کشا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، آپ کی اولاد نے کربل میں دے کر جان کو دین احمد کو بچایا یا علی مشکل کشا، دین احمد کو بچایا یا علی مشکل کشا۔ اور وہ جسے اپنا پیارا بنا لیتے ہیں تو اس کی قسمت کے نیارے وارے ہو جاتے ہیں، اور جسے وہ اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں، ہو گیا رسوا زمانے میں جسے بھی آپ نے اپنی نظروں سے گرایا یا علی مشکل کشا، اپنی نظروں سے گرایا یا علی مشکل کشا۔ اور شعر ملاحظہ کریں، دور رہتی ہیں بلائیں بالیقین اس شخص کی، دور رہتی ہیں بلائیں بالیقین اس شخص کی، آپ کا جس پر ہے سایہ یا علی مشکل کشا، آپ کا جس پر ہے سایہ یا علی مشکل کشا، آپ نے اپنا بنایا یا علی مشکل کشا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مولا المومنین امیر المومنین حیدر کرار شیر خدا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حیدر کرار بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت میں بے مثال، قوت میں بے مثال، سخاوت میں بے مثال، شجاعت میں بے مثال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور اخی مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، اور جب آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ کو پایا۔ آپ شخصیت کا اندازہ لگائیں، پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، اور جب آنکھ کھولی تو کعبے کو دیکھا۔ کعبے کے اندر پیدا ہونے والا جب آنکھ کھولتا ہے تو کعبے کو نہیں بلکہ کعبے کو دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت پہ قربان کہ قسمت وہ پائی کہ پیدائش ہو تو اللہ کا گھر، اور جب آنکھ کھلے تو اللہ کا رسول دکھائی دے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 30 برس بعد پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی بار آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ جناب ابو طالب کے ہاں کثیر بچے تھے، تو قحط سالی کا جب زمانہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان سے لے لیا تربیت فرمانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی۔ تو اب یوں کہہ لیں کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بت کو نہیں پوجا، کیونکہ ان کی آنکھ جب کھلی تو آغوش مصطفیٰ میں تھے، تربیت مصطفیٰ میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے بڑے ہو گئے، بات کو سمجھنے لگے، تو ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ جب عبادت کرتے ہوئے دیکھا، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علی میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر کے زمین پہ آیا ہوں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان لے آؤ اور میری رسالت کا اقرار کر لو۔ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں ابھی ایمان قبول نہیں کر سکتا، پہلے میں اپنے والد سے پوچھ لوں پھر جا کر کے ایمان قبول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چاہتے نہیں تھے کہ اسلام کی تبلیغ کسی کے سامنے آئے، کیونکہ ابھی چھپ کر کے اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، علی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ابھی اس راز کو راز رکھو، اس بات کو کسی کے سامنے کھولنا مت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوئے۔ آپ رات میں سوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر کو جگا دیا۔ صبح نمودار ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور مختلف روایات میں آپ کی عمر 10 سال، 9 سال، 8 سال اور بعض نے اس سے بھی کم بتائی، یعنی اتنی عمر کے اندر 10 سال کی عمر کے اندر حضرت علی رسول اللہ پہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، رسول اللہ کی تربیت میں رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جب مواخات قائم فرمائی
صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا کہ فلاں صحابی کے بھائی ہیں، فلاں صحابی کے بھائی ہیں۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں صحابی کو فلاں صحابی کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی فکر مت کرو، میں نے انہیں دوسرے کا بھائی بنایا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، لیکن اللہ نے تمہیں دنیا اور آخرت میں میرا بھائی بنا دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی تو ہیں ہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم فرمائی اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، حضور کے بھائی بن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ جب بڑے ہوئے تو جنگوں میں بھی شرکت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کے لشکر میں سے 3 لوگ نکل کے آئے، ایک عتبہ بن ربیعہ، ایک شیبہ بن ربیعہ، ایک ولید بن عتبہ، میدان میں آ کر کے ڈینگے مارنے لگے کہ تمہارے قافلے میں تمہارے لشکر میں کوئی ہمارے مقابلے کا ہو تو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اٹھو، حمزہ اٹھو، حضرت ابو عبیدہ سے کہا تم بھی اٹھو، تم 3 لوگ جاؤ ان 3 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے اور انہیں جا کر کے للکارنا شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے بھی للکارنا شروع کر دیا۔ اب عتبہ بن ربیعہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں ہے، ولید بن عتبہ حضرت علی کے مقابلے میں ہے، اور شیبہ بن عتبہ حضرت ابو عبیدہ کے مقابلے میں ہے۔ ادھر حضرت حمزہ نے وار کیا تو عتبہ بن ربیعہ کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا۔ حضرت علی نے ولید بن عتبہ پہ وار کیا، وہ ولید بن عتبہ جو بڑی بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، حضرت علی کی ذوالفقار حیدری کا وار برداشت نہ کر سکا، ایک ہی وار میں زمین پہ ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ کو دیکھا کہ ابو عبیدہ شیبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں کمزور پڑ رہے ہیں تو حضرت علی جھپٹ کر کے ان کے پاس گئے اور شیبہ بن ربیعہ کی گردن پر ایک ایسی تلوار ماری کہ اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ ادھر جہنم میں پہنچانا تھا، ادھر مسلمان کے لشکر میں نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ سمجھ گئے کہ علی جیت چکے ہیں۔ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس زمین پہ اگر کوئی حقیقت میں جوان پایا جاتا ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اور اگر کوئی حقیقت میں تلوار پائی جاتی ہے تو وہ ذوالفقار حیدری مانی جاتی ہے۔ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جزاک اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قوت وہ طاقت اپنے اندر رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھیں کہ تربیت مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، تو حضور کا فیض تو ملنا ہی تھا، اور حضور کی طاقت کا بھی اندازہ لگائیں۔ جب حضرت جبریل ابھی غار حرا میں آئے وحی لے کر کے تو حضور کو دبوچا، سید الملائکہ ہیں، فرشتے ہیں حضرت جبریل، لیکن جب حضور کو دبوچا تو حضرت جبریل کو پسینہ آ گیا۔ حضور کی اتنی طاقت تھی، آقا کریم اتنے طاقتور تھے کہ حضرت جبریل نے جب آپ کو دبوچا اپنی باہوں میں لیا تو حضرت جبریل کو بھی پسینہ آ گیا۔ ایسی طاقت کے مالک ہمارے نبی، جب وہ تربیت فرمائے تو پھر علی جیسا بندہ نکل کے ہی آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کو غیر مسلموں نے، کفار نے آگے پیچھے سے گھیر لیا تھا۔ جنگ احد تھی، آگے پیچھے سے گھیر لیا، اب مسلمان بیچ میں پھنس گئے۔ بہت سے مسلمان وہاں سے نکل بھاگے اور بہت سے مسلمان وہاں شہید کر دیے گئے۔ ادھر سے کفار نے ایک آواز بلند کی کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی کو قتل کر دیا گیا، تمہارے نبی کو قتل کر دیا گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے کان میں یہ آواز پہنچی تو میں نے سوچا جب ہمارے نبی کو قتل کر دیا گیا تو اب پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ حضرت علی فرماتے میں نے زندوں میں تلاش کیا لیکن آقا کو نہیں پایا، میں نے شہداء میں تلاش کیا لیکن آقا کو نہیں پایا۔ میرے دل میں خیال آیا علی اب زندگی کا کیا فائدہ ہے، ہم تو جیتے ہی ان کے لیے تھے، ہماری سانسیں تو انہی کے لیے چلا کرتی تھی، ہمارا کھانا پینا تو انہی کے لیے تھا، ہماری جنگیں بھی انہی کے لیے تھی، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو اب اپنی سانسوں کی ڈوری کو چلانے سے کیا فائدہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنی ذوالفقار حیدری کو سنبھال لیا اور کفار کے لتھے میں، کفار کے جتھے میں گھستا چلا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو میری تلوار کے سامنے آتا تھا اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوتا ہوا نظر آتا تھا، ڈھیر ہوتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے، کفار میرے سامنے سے ہٹتے چلے گئے، لیکن جب رسول اللہ پہ میری نظر پڑی تو دیکھا کہ رسول اللہ زندہ ہے۔ جب اللہ کے رسول کی ذات کو میں نے دیکھا تو مجھے اتنا جوش آیا، میں نے کہا اب ایک علی کیا ہزاروں علی ہوں تب بھی سب کی جانیں قربان ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں سیف ذوالفقار کی طرح، کوئی جوان نہیں حضرت علی کی طرح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا انداز بھی دیکھیں، جب دیکھا کہ رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے، کفار نے جب یہ افواہ پھیلا دی تو حضرت علی کا کیا جواب تھا کہ اب جینے سے کیا فائدہ، اب جینے سے کیا فائدہ، کیونکہ ہماری تو سانسیں بھی انہی کے لیے ہیں۔ حضرت علی کے محبت کرنے کا انداز ہمیں یہ بتاتا ہے اگر کہیں ہمارے آقا کی توہین کی جائے، کہیں رسول اللہ کی توہین کی جائے، انہیں کوئی گالی گلوچ طعنہ و تشنیع کرے اور ہمارے سامنے ایسا ہوتا رہے تو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیں، کیونکہ ہمارا تو سب کچھ انہی کے لیے ہے، ہم زندہ ہیں تو انہی کے لیے اور مریں گے تب بھی انہی کے لیے۔ ہم زندہ ہیں انہی کے لیے اور مریں گے انہی کے لیے۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے یا رسول اللہ کا دیدار ملے؟ دو میں سے دو چیزیں ہیں، اختیار کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ موت کو کس لیے قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت مل جائے یا اس لیے کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے؟ اگر اس لیے موت کو گلے لگاتے ہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے تو پھر امام کی زبان میں کہہ لیں جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مومن تو مرتا بھی انہی کے لیے ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت تو ان کے ایک اشارے کی چیز ہے۔ ہم تو قبر میں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، ہم تو صرف دیدار کی خاطر جاتے ہیں۔ جنت تو ان کے اشارے سے مل ہی جائے گی، اور ان کے بن کے رہو تو جنت ہی کیا اللہ پوری کائنات تمہاری کر دے گا۔ رسول اللہ کے وفادار بن کے رہو تو پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ آج دنیا ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے وفاداری چھوڑ دی ہے۔ جب وفادار کتا اپنے مالک کے دربار سے بھاگ جاتا ہے تو سوائے اس کی پٹائی اور سوائے اسے بھگانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہم نے در رسول چھوڑ دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں در رسول کیسے چھوڑا ہے۔ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم جب ہمیں وقت ملتا ہے تب آتے ہیں۔ وقت ملے تب تو آپ آ ہی جائیں گے۔ کمال تو جب ہے جب آپ کے پاس وقت بھی نہ ہو پھر نماز کے لیے آ جائیں۔ کمال تو جب ہے۔ رسول اللہ کی سنتوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، حضور کے طریقے کو ہم بھلا چکے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے طریقوں کو بھلا چکے ہیں، ہمارا چال چلن کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کو بھلا چکے ہیں۔ ہم نے ان سے وفاداری نہیں کی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب تک مسلمان وفادار رہے اور سنت کے پیروکار رہے، دنیا جانتی تھی کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، کوئی اس سے ٹکر لینے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ لیکن دنیا نے آج جان لیا ہے کہ ان کے دل، ان کا لباس ضرور اسلامی ہے، ان کی باتیں ضرور اسلامی ہیں، لیکن ان کا دل اندر سے خالی ہو چکا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے تو ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم ٹالتے ہیں کہ بڑے دیکھیں گے، یہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا، فلاں دیکھ لے گا، حالانکہ غمگین ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ سے وفادار بن کے رہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی کہ رسول اللہ کے بن کے رہو تو پوری دنیا تمہاری ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال اس سے بھی آگے کی بات کر گئے، تم دنیا کی بات کرتے ہو، ان کے بن کے تو دیکھو، دنیا ہی کیا لوح و قلم بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جو ان کے ہو گئے تو لوح و قلم بھی انہی کے ہو گئے۔ غوث اعظم ان کے ہیں تو جب چاہا لوح دیکھ لی، جب چاہا قلم پھرا دیا۔ ان کے بن کے رہو تو لوح و قلم بھی تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت مولا المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خندق کا موقع ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جنگ خندق کی تیاریاں چل رہی تھی کہ ہم نے ایک خندق کھود دیا مدینے کے ارد گرد، سامنے کفار اپنا لشکر لے کر کے آ چکے تھے، ان کے لشکر سے ایک بہت بہادر آدمی جو 1000 لوگوں کا اکیلے ٹکر لیا کرتا تھا، ایسا بہادر مانا جانے والا آدمی عمر ابن عبد ود، عمر ابن عبد ود جو 1000 سے تنہا ٹکر لیا کرتا تھا، کفار کے لشکر سے نکل کے آیا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا، کہا محمد عربی ہے کوئی تمہارے لشکر میں ایسا جو میری ٹکر لے سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اجازت چاہیے یا رسول اللہ؟ اجازت ہے، میں اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمر بن عبد ود ہے تو کتنا طاقتور شخص ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، حضور نے فرمایا عمر بن عبد ود ہے، علی بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ پھر للکارا کہ تمہارے لشکر میں کیا کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے تو میرے سامنے بھیجو، میں بھی دیکھوں مجھ سے ٹکر لینے والا کون ہے۔ حضرت علی دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے، اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو علی میں کتنی ہمت ہے، جب بھی للکارتا ہے علی کھڑے ہو کے اجازت مانگنے لگتے ہیں۔ جب تیسری بار اس نے للکارا کہ تمہارے لشکر میں ہے کوئی میرے مقابلے کا، حل من مبارز آئے میرے مقابلے میں، مجھ سے لڑے، میں بھی تو دیکھوں میرے مقابلے کا تمہارے لشکر میں کون ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اکیلا 1000 سے ٹکر لیتا ہوں، ہے کوئی؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اب اجازت دے دیجئے، اب پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، اب اس کی ڈینگیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا علی جاؤ، اس کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ حضرت علی پہنچے، حضرت علی جب پہنچے تو اس نے پوچھا ہے تم کون ہو آنے والے؟ حضرت علی نے کہا میرا نام علی ہے۔ کہا تم بنی ہاشم سے ہو؟ کہا علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا او بھتیجے، تیرے لشکر میں میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے جو تو میرے سامنے چلا آیا، میں تجھے قتل کرنا اچھا نہیں سمجھتا، تو بچہ ہے اور میرے مقابلے کا نہیں ہے، اس لیے میں یہ برا جانتا ہوں کہ میں تجھ سے مقابلہ کروں۔ اب 1000 سے لڑنے والا اس کے سامنے کوئی کم عمر جائے تو اس کی تو توہین ہے، اس سے لڑنا اس کی توہین ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ سامنے جو آیا ہے کوئی اور نہیں، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، یہ وہ ہے جس کی تربیت مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی ہے، اور وہ تو یہ دیکھ رہا تھا یہ کمسن لڑکا میرے سامنے آیا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کون ہے۔ اگر وہ یہ بھی دیکھ لیتا کہ بھیجنے والا کون ہے تو اپنی توہین محسوس نہیں کرتا۔ لیکن حضرت علی نے جب اس کا جواب سنا، اس نے کہا کہ علی میں تمہیں قتل کرنا برا سمجھتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا لیکن میں تجھے قتل کرنا برا نہیں سمجھتا۔ جب حضرت علی نے یہ بات کہی اب اس تل ملا اٹھا، غصے میں بفر گیا
کہ ایک بچہ، ایک کمسن عمر کا لڑکا مجھ سے ایسی بڑی بات کرتا ہے، مجھے قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ حضرت علی اس کے مقابلے میں اپنی ذوالفقار حیدری سنبھال کے کھڑے ہوئے۔ عمر ابن عبد بدھ نے اپنی تلوار کو نکالا اور ایک بار سنسناتا ہوا کیا۔ حضرت علی نے اپنی ڈھال پہ روکا، اس بار سے تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی حضرت علی کی پیشانی پہ لگی اور کنپٹی تک آ گئی، لیکن حضرت علی نے اس بار کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت علی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی ذوالفقار حیدری کو ہوا میں لہرا دیا۔ ایک بار کرنا تھا کہ عمر عبد بدھ زمین پہ پڑا تھا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ تو یہی دیکھتا رہ گیا کہ یہ تو لڑکا ہے، میرے مقابلے میں آیا ہے، لیکن اسے کیا پتا یہ شیر خدا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا پالا ہوا ہے۔ حضرت علی نے ایک وار کیا، اس کی گردن کی رگ پہ جو وار کیا، اسی وار میں اسے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقت و قوت کے شہسوار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت دیکھنا ہے، آئیے ایک واقعہ طاقت کا اور پیش کر کے اپنی بات کو کنٹینیو کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر میں شامل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جھنڈا دیا حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھ میں، کہا خیبر قلعے کو فتح کرو۔ کوشش کی گئی، خیبر قلعے پہ حملے کیے گئے، لیکن فتح نہیں کر پائے۔ دوسرے دن جھنڈا حضرت عمر فاروق اعظم کو دیا گیا، کہا جاؤ خیبر کو فتح کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم گئے، لیکن خیبر کو فتح نہیں کر پائے۔ اور کیسے کرتے کہ خیبر کو فتح کرنا تو کسی اور کے مقدر میں لکھ چکا تھا۔ طاقت و قوت والے یہ اشخاص بھی تھے، لیکن اللہ نے مقدر میں کسی اور کے لکھا تھا۔ تو حضور نے شام کو فرمایا میرے صحابہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ اس خیبر قلعے کو فتح فرما دے گا، اور وہ شخص وہ ہے جو مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب رات ہوئی، اپنے اپنے بستر پہ صحابہ کرام لیٹے، اب دل بے قرار، دھڑکنیں بڑی ہوئی، پتہ نہیں صبح کو کس کا نام لیا جائے گا۔ سب بے چین، کاش میرا نام لے لیا جائے، کاش حضور مجھے بھیج دیں تاکہ ایک سند ہو جائے اس بات پہ کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں اور اللہ اور رسول بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فاتح خیبر بھی بن جاؤں۔ ہر ایک کی تمنا ان کے دل میں انگڑائی لیتی رہی۔ رات کی تاریکی نے چھٹنا شروع کر دیا، سورج نے اپنی کرنوں کو پھیلانا شروع کر دیا، دن کے اجالے کے دامن کو اپنے پھیلا لیا، دن کے اجالے نے اپنے دامن کو پھیلانا شروع کیا۔ جب صبح نمودار ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ پہنچ گئے۔ ہر ایک کے دل میں یہ تمنا انگڑائی لے رہی تھی کہ ہو سکتا ہے آقا میرا نام لے دیں، ہو سکتا ہے میرا نام لے دیں۔ آج میرا نام لے دیا گیا تو میری مقدر کے تو وارے ہو جائیں گے، آج میں فاتح خیبر بن کے لوٹوں گا۔ صحابہ کرام کو بھی پتا تھا کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آج میں جسے جھنڈا دوں گا وہ فاتح خیبر بن جائے گا، تو صحابہ بھی مانتے تھے کہ ہاں وہی فاتح خیبر بنے گا۔ وہ صحابہ تھے، صحابہ جنہیں حضور کی طاقت و قوت اور اختیار کا علم تھا، انہیں پتا تھا حضور کو علم غیب ہے، تبھی تو حضور نے کل کی بات آج بتائی کہ کل جسے جھنڈا دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ غیب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ غیب کی بات ہے، کل کی بات کسے پتا کل کیا ہوگا، لیکن حضور نے بتایا کل کیا ہوگا۔ اس لیے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اب سب کی تمنائیں انگڑائیاں لے رہی تھی دل میں کہ کاش ہمارا نام آ جائے، تو حضور کھڑے ہوئے اور کہا اینا علی ابن ابی طالب۔ حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم ہے، آنکھ کی بیماری ہے، انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے، اس لیے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حاضر ہوئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت حال پوچھا، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آسوب چشم ہو گیا ہے، اس لیے میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لیا، لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آنکھیں میری ویسی ہی ہو گئی جیسے پہلی ہوا کرتی تھی۔ حضور کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہے کہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضور کے لعاب دہن میں اتنی قوت ہے کہ آنکھ کی روشنی کو بڑھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اتنا متبرک ہے کہ اگر کنویں میں ڈال دیں تو پانی بھی میٹھا ہو جایا کرتا ہے، جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی کی آنکھوں میں حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں صحیح ہوئی، حضور نے جھنڈا دیا، علی جاؤ آج تمہاری باری ہے اور اللہ تمہارے ہاتھ پہ اس خیبر کو فتح کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، جب وہاں پہنچے، قلعے کے پاس پہنچے تو وہاں مقابلے میں آنے والا مراحب یا مرحب، دو لغتیں ہیں، مرحب بھی کہہ سکتے ہیں، مراحب بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دو لغتیں ہیں۔ یہ نام کا ایک شخص حضرت علی کے مقابلے میں آیا۔ حضرت علی کے مقابلے میں آنے کے بعد اس نے ڈینگے مارنا شروع کر دی کہ علی مجھے جانتے ہو، میں خیبر قلعے کا بادشاہ ہوں، مجھے مرحب یا مرحبو کہا جاتا ہے، مجھے مرحب کہا جاتا ہے، علی مجھے جانتے ہو؟ حضرت علی نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، آج لے مجھے بھی جان لے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، داماد مصطفیٰ ہوں، شیر خدا ہوں، میری امی جان نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، جس پہ میں وار کر دیتا ہوں اسے زمین کے اندر دھسا دیتا ہوں۔ اب جنگ میں تو ڈینگیں ماری جاتی ہیں، تو حضرت علی نے بھی مارنا شروع کی، اور حضرت علی نے تو سچ بات کہی، سامنے والا تو ڈینگے ہی مار رہا تھا، حضرت علی نے تو سچ ہی کہا کہ مجھے تو حیدر کرار کہا جاتا ہے اور میری طاقت کے بارے میں تو جانتا بھی نہیں، بڑے بڑوں کو زمین دوش کر چکا ہوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو اس نے وار کیا، حضرت علی نے روکا، پھر حضرت علی نے وار کیا، اس نے روکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا، پھر ذوالفقار حیدری کو نکالا، ہوا میں لہرا دیا۔ حضرت علی کی ذوالفقار حیدری ہوا میں لہر رہی تھی، گویا کہ تلوار کہہ رہی تھی علی دیر مت کرو، مرحب کی گردن پہ جلدی سے مار دو، مجھے بے چینی ہو رہی ہے اس کا سر کاٹنے میں۔ حضرت علی نے اس تلوار کو مارا تھا، مرحب کو زمین پہ ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا، ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ جب خیبر کا بادشاہ قتل ہوا تو افراتفری مچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے فاٹک کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اس فاٹک کو ڈھال بنا کر کے لڑائی لڑ رہے تھے اور اسی فاٹک کو اپنی پیٹھ پہ لاد لیا تھا، تو فاٹک پر چڑھ چڑھ کے صحابہ قلعے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ صحابہ نے فرمایا جس خیبر کے فاٹک کو حضرت علی ایک ہاتھ سے ڈھال بنائے ہوئے تھے، اسی خیبر کے فاٹک کو جب بعد میں اٹھایا گیا تو 40 لوگوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ طاقت و قوت کا اندازہ دیکھیں، کتنی طاقت ان میں رہی ہوگی، کیسے طاقتور رہے ہوں گے۔ یہی طاقت کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں صرف 72 تھے، 22,000 سامنے تھے، پھر بھی پانی بند کرنے کے بعد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ پانی بند کرنا بھی ایک سازش تھی، انہیں پتا تھا یہ علی کے شیر ہیں، علی کے شیر، اگر ان کا پانی بند نہیں کیا تو یہ طاقتور رہیں گے، پانی پی پی کے ماریں گے۔ پانی بند کرنے کے بعد حالت یہ تھی کہ کربلا میں ایسے کٹ رہے تھے جیسے گاجر اور مولیاں کٹا کرتی ہیں۔ یہ سب طاقت علی شیر خدا کی تھی، ان کے تربیت یافتہ تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پہ سواری کرنے کا نتیجہ تھا، حضور کے قدموں میں گھومنے کا نتیجہ تھا، حضور کی پیٹھ پہ بیٹھنے کا نتیجہ تھا کہ کربلا نے بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ 22,000 ہیں، سامنے 72 ہیں، پھر بھی یہ 22,000 ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، طاقت و قوت کے شہسوار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی
اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانٹیکٹ بہت مضبوط ہے، رابطہ بہت مضبوط ہے، تعلق بہت مضبوط ہے، اور مضبوط دیکھے کتنا ہے، محبت علی سے کریں گے اور صلہ اللہ دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا علی کی محبت اور علی کا بغض کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی دل میں بغض ہے تو محبت نہیں آ سکتی، اور کسی دل میں محبت ہے تو بغض نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے پاس سے گزرے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کیسی شخصیات رہی ہوں گی، ان میں کیسی کیسی عاجزی رہی ہوگی، کیسی عاجزی اور انکساری کے حامل تھے کہ زمین پر ہی لیٹ جایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹے ہوئے اور کروٹ لی تو پیٹھ پر مٹی لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ حضور نے فرمایا اے مٹی والے اٹھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب سے مجھے ابو تراب یعنی مٹی والا کہا ہے تب سے مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ سب مجھے ابو تراب کہیں۔ حضرت علی کو وہی کام پسند، وہی نام پسند جو رسول اللہ نے عطا فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دو گروہ بنے اور دونوں ہلاک ہو گئے، ایسے ہی تیرے تعلق سے بھی دو گروہ بنیں گے اور دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، جلیل القدر پیغمبر، عیسائیوں نے اتنی محبت کی کہ خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائیوں نے، ماننے والوں نے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ بعض نے خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہا، اور یہودیوں نے اتنا بغض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو کافر تک کہہ دیا معاذ اللہ۔ تو حضور نے فرمایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک گروہ محبت کر کے گمراہ ہو گیا اور ایک گروہ بغض رکھ کے برا بھلا کہہ کے گمراہ ہو گیا، علی تیرے تعلق سے بھی دو گروہ بن جائیں گے، جو تجھ سے بہت زیادہ محبت کریں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور جو تجھ سے دشمنی برتیں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو حضور نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ عنقریب زمانے میں میرے تعلق سے ایسے دو گروہ بنیں گے جو دونوں ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اب وہ دو گروہ کون کون ہیں؟ ایک گروہ ہے شیعہ کا جنہیں رافضیہ شیعہ کہتے ہیں، اور ایک گروہ ہے خارجی ناصبی کا۔ شیعہ حضرت علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ حضرت علی کو خدا بھی کہہ دیا۔ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اثنا عشریہ کے اندر لکھا کہ شیعوں نے حضرت علی کو خدا بھی کہا۔ وہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کو خدا کہنے لگے، حضرت علی کا مرتبہ نبیوں سے بڑھانے لگے، اور خارجی ناصبی حضرت علی کے دشمن اتنے بنے، آپ سے بغض اتنا رکھنے لگے کہ آپ کو کافر بھی کہہ دیا۔ تو یہ دو گروہ حضرت علی کے تعلق سے ایک محبت میں گرفتار ہو کے ہلاک و گمراہ ہوا، اور ایک دشمنی رکھ کر کے ہلاک و گمراہ ہوا۔ اہل سنت اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہم نہ اس گروہ میں جاتے ہیں، ہم نہ اس گروہ میں جاتے ہیں، نہ علی سے ہم بغض رکھتے ہیں، نہ علی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہیں خدا کہہ دیں، بلکہ ہم انہیں وہ کہتے ہیں جو رسول اللہ نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ علی ہمارے مولا ہیں، ہم خدا نہیں کہتے کیونکہ علی خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم نبیوں سے نہیں بڑھاتے کیونکہ علی کا مرتبہ نبیوں سے کم ہے، بلکہ نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا مرتبہ ہے،
پھر جمہور کے نزدیک حضرت عثمان غنی کا مرتبہ ہے، پھر حضرت علی کا مرتبہ ہے۔ تو اہل سنت اعتدال کا راستہ ہے، بیچ کا راستہ ہے۔ ہم نہ ہی ادھر کو جاتے ہیں نہ ہی ادھر کو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک پیارا سا مشورہ دے دوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس راستے پہ بھی نہ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس راستے پہ بھی نہ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ علی کے ایسے محبان نہ بنیں، ایسے محبت کرنے والے نہ بنیں کہ خدا کہہ بیٹھیں، اور علی سے ایسی دشمنی بھی نہ رکھیں کہ انہیں کافر کہہ بیٹھیں، تو پیارا مشورہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں راستوں سے بچنا ہے اور اعتدال کے راستے پہ جانا ہے تو آؤ اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو۔ اعلیٰ حضرت ہی اعتدال کا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ شیعوں کی حقیقت کیا ہے اور خارجیوں کی حقیقت کیا ہے، تو ہمیں اگر اعتدال پہ چل رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لیجئے۔ اور ویسے بھی یہ پرفتن دور ہے، چوراہے تراہے پہ ڈاکو مل جائیں گے ایمان کے، کوئی کالے لباس میں، کوئی پیلے لباس میں، کوئی ہرے لباس میں، ہر لباس میں آ رہے ہیں ایمان لوٹنے کے لیے۔ کوئی شیعہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تفضیلی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی خارجی بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ آپ اہل سنت ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہم اور آپ سنی ہے، سنی اور سنی ہی بن کے رہنا ہے، کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے ہاتھوں میں دامن تو صحابہ کا بھی ہے اور ہمارے ہاتھوں میں دامن علی کا بھی ہے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، لیکن ذکر اس کا ہو رہا ہے کہ دل کر رہا ہے بس سناتے جاؤ، اور آپ کا دل کرتا ہوگا کہ سنتے جاؤ۔ یہ بات میں نے صحیح کہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب جنہوں نے علی کو دیکھا، علی کا چہرہ دیکھا، انہیں تو عبادت کا ثواب ملتا رہا۔ یا اللہ، ہم تو آج ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں، ان کے چہرے کا دیدار بھی نہیں کیا، ہمیں کیا عبادت کا ثواب ملے گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے، حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں جیسے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جیسے علی کو دیکھنا عبادت ہے، ویسے ہی علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم آج یہاں بیٹھے حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فیصلے آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا علم حاصل تھا کہ مشکل سے مشکل مقدمات کے فیصلے بھی چٹکیوں میں فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر علم ہو کیوں نہیں کہ حضور نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ۔ یہاں پہ علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ دروازہ جب لگا ہو تو اندر جانے کے لیے دروازے سے جانا پڑتا ہے، اور حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، یہ نہیں فرمایا انا قریۃ العلم، میں علم کا گاؤں ہوں، میں علم کا قریہ ہوں، یہ حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھیں، جو نقطہ میں سمجھانے چلا ہوں، علماء فرماتے ہیں حضور نے شہر اس لیے فرمایا، گاؤں میں سب چیز نہیں ملا کرتی ہے، شہر میں سب چیز مل جایا کرتی ہے۔ تو حضور اگر فرماتے کہ میں گاؤں کا، میں علم کا گاؤں ہوں، تو گاؤں میں تو سب کچھ ملا نہیں کرتا ہے، گاؤں میں تو جمعہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں گاؤں میں نہیں ملتی ہیں، شہر جانا پڑتا ہے۔ تو گاؤں کہہ دیتے تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ علم بہت کم ہے، علم بہت کم ہے، اس لیے گاؤں کہا۔ لیکن حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم،
میں علم کا شہر ہوں، میرے اندر سب کچھ ہے، جو بھی مسئلہ لے کے آؤ گے اس مسئلے کا تمہیں حل مل جائے گا۔ اگر میرے اختیار کی بات کرو گے تو میرے اندر اختیار بھی دیکھ لو گے، اگر مجھ سے جنت لینے کی بات کرو گے تو میں جنت بھی دے دوں گا، اگر مجھ سے جہنم کی بات کرو گے تو میں جہنم بھی بانٹنے لگتا ہوں، اگر مجھ سے دولت کی بات کرو گے تو میں دولت بھی دینے والا ہوں، اگر مجھ سے بات کرو گے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی تو 1 انگلی کے اشارے سے میں چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے علم کا شہر بنایا ہے۔ اب جب شہر حضور علم کا شہر ہے اور شہر کا دروازہ کون ہے؟ حضرت علی۔ شہر میں جانے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، شہر میں جانے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، تو معلوم یہ ہوا حضور تک جانا ہے تو علی سے گزرنا پڑے گا، بغیر علی حضور کا در نہیں مل سکتا۔ اگر حضور کا دامن ہاتھوں میں لینا ہے تو پہلے علی سے رابطہ کرنا پڑے گا، علی سے کانٹیکٹ بنانا پڑے گا، تب وہ مصطفیٰ تک لے جائیں گے، کیونکہ علی شہر کا دروازہ ہے، دروازہ، اور دروازہ اسی وقت کھلا کرتا ہے جب کوئی محبوب آتا ہے، اس لیے حضرت علی سے محبت کرنے لگو، جب دروازے پہ پہنچ جاؤ گے دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ اب دروازے سے کون نہیں جائیں گے؟ جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، اگرچہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہوں۔ بہت بڑی بات، حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اگر حضرت علی سے بغض رکھتا ہوگا تو اسے شہر میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ شہر کا دروازہ تو علی ہے، اور دروازہ تو اسی وقت کھلے گا جب دروازے سے محبت ہو۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ علی سے جسے محبت ہوگی اسے مجھ سے محبت ہوگی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بھی بغض رکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، علم کا اندازہ بھی کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں الحمد شریف کی تفسیر لکھنے پہ آؤں، میں اس کو آسان لفظوں میں بولوں، اگر الحمد شریف کی میں تفسیر یعنی مطلب، مفہوم، معنی بیان کرنے پہ آؤں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ اسے 70,000 اونٹ اٹھائیں گے۔ صرف الحمد شریف، صرف الحمد شریف کی اتنی کتابیں لکھ دوں، یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اٹھانے والے 70 اونٹ منگانا پڑیں گے، تب کہیں جا کے وہ کتابیں اٹھیں گی۔ علی جو شہر کا دروازہ ہے، ان کا علم اتنا ہے تو پھر اندازہ کریں مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سن لو، پھر تقریر کو ختم کیا جائے۔ یمن سے ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اپنے غلام کے ساتھ بھیجا۔ یہ توجہ سے سننا تبھی فیصلہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو اوپر سے چلا جائے گا۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اپنے غلام کے ساتھ بھیجا کوفہ۔ راستے بھر چلے، راستے میں بیٹے میں اور غلام میں جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہوئی۔ کوفہ پہنچتے ہی غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ غلام نے دعویٰ کر دیا بیٹے کے لیے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ میرا غلام ہے۔ اب بیٹا بہت کہے کہ میں تیرا غلام نہیں ہوں بلکہ تو میرا غلام ہے، میرے باپ کا غلام ہے تو، میرے باپ نے تیرے ساتھ مجھے بھیجا ہے، لیکن کون مانے؟ غلام بار بار یہی کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا غلام ہے۔ اب مقدمہ پہنچا حضرت علی کے پاس، بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ مقدمہ پہنچا حضرت علی کے پاس۔ جب حضرت علی نے مقدمہ سنا تو حضرت علی نے کہا دیوار میں 2 سوراخ کرو،
دیوار میں دو سوراخ کر دیے اور ان دونوں سے کہا، جو غلام تھا اور جو بیٹا تھا ان سے کہا اس سوراخ میں اپنی گردنیں ڈال دو، دونوں نے ڈال دی۔ حضرت علی نے کہا میری تلوار لے کر کے آؤ، تلوار لائی گئی۔ حضرت علی نے جیسے ہی کہا غلام کا سر اڑا دو، تو جو غلام تھا اس نے اپنا سر پہلے ہی پیچھے کر لیا۔ حضرت علی نے کہا دیکھو یہ غلام ہے اور یہ بیٹا ہے۔ غلام ذہنیت کا بھی غلام تھا، اوپر سے تو نہیں گئی، لگ رہا کچھ کے اوپر سے گئی ہے، تو غلام ذہنیت کا بھی غلام تھا۔ جو غلام ہوتا ہے تو وہ ذہنیت کا بھی غلام بن جاتا ہے۔ تو اس جیسے ہی کہا کہ غلام کا سر کاٹ دو، تو غلام نے پہلے اپنا سر نکال لیا۔ تو حضرت علی نے کہا یہ غلام ہے یہ بیٹا ہے، فیصلہ کر دیا۔ دوسرا فیصلہ، تین شخص حاضر ہوئے، 17 اونٹ لے کر کے آئے۔ کتنے؟ 17 اونٹ لے کر کے آئے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں آئے، کہا یہ 17 اونٹ ہیں، ہم 3 لوگ ہیں، یہ 17 اونٹ آپ کو ہم تینوں میں بانٹنا ہے، ایک کا آدھا حصہ ہے، ایک کا تہائی ہے اور ایک کا نواں حصہ ہے۔ بغیر اونٹ کاٹے ہوئے، بغیر کسی دوسرے کو رقم دلوائے ہوئے آپ کو پورے اونٹ تقسیم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، محدثین علماء بیٹھے تھے، حضرت علی کی بارگاہ میں وہ کہنے لگے یہ تو فیصلہ بہت مشکل ہے، بغیر 3 اونٹ کاٹے فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ 17 اونٹ ہیں۔ اب جس کا آدھا ہے اسے کتنا دیا جائے گا؟ 8.5 دیا جائے گا، اور جس کا تہائی ہے اسے 6.25 اونٹ دیے جائیں گے، اور جس کا نواں حصہ ہے اسے پورے 2 بھی نہیں ملیں گے۔ تو 3 اونٹ کم سے کم کٹیں گے، تب کہیں جا کے ان میں تقسیم ہوگی۔ اب جو بیٹھے تھے وہ یہی وچار کر رہے تھے، آنکڑے لگا رہے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تب اونٹ جا کے تقسیم ہوں گے۔ اور آنے والوں نے کیا کہا تھا؟ اونٹ کٹنا بھی نہیں ہے، رقم ایک دوسرے کو دلوانا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اونٹ تم رکھ لو پورا اور اس کے بدلے کی رقم انہیں دے دو، ایسا بھی نہیں کرنا ہے، اونٹ بھی پورے جانا ہے۔ اب لوگ جو بیٹھے تھے وہ آنکڑے لگا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا معاملہ سنا، کہا اپنے غلام سے، قنبر سے کہا جاؤ میرا 1 اونٹ لے کے آؤ۔ 1 اونٹ لایا گیا، اونٹوں میں کھڑا کر دیا گیا۔ 17 اونٹ جہاں کھڑے تھے وہاں حضرت علی کا اونٹ بھی کھڑا کر دیا۔ اب اونٹ کتنے ہو گئے؟ 18۔ جس کا آدھا حصہ تھا اسے کتنے ملے؟ اسے 9 مل گئے۔ جس کا تہائی تھا اسے 6 مل گئے۔ جس کا نواں حصہ تھا اسے 2 مل گئے۔ 2 6 8 9، اسے پہلے والے کو 9 دیے تھے، 9 8 17۔ حضرت علی نے کہا جاؤ تمہارا فیصلہ ہو گیا، میرا اونٹ واپس کھڑا کرے آؤ۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ حضرت علی نے 17 اونٹ کے پاس اپنا اونٹ بھی کھڑا کر دیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ 18۔ آدھے والے کو کتنا دیا؟ 9، اور جس کا تہائی تھا اسے 6 دے دیے 18 میں سے۔ پھر 18 میں جس کا نواں حصہ تھا اسے 2 دے دیے، 6 2 8 9 17۔ کہا تمہارا فیصلہ ہو گیا، اپنے غلام کو بلایا، میرا اونٹ واپس کھڑا کرے۔ جو لوگ بیٹھے تھے حیرت میں پڑ گئے، کہا ہم نے تو یہ بات سوچی بھی نہیں تھی، ہم تو 3 اونٹ کاٹنے کے چکر میں لگے تھے، 3 اونٹ کٹیں گے تبھی تقسیم ہوگی، لیکن علی علی ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علی ہیں بھائی، علی یہ چٹکیوں میں فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی نے جو لوگ بیٹھے تھے حیرت میں پڑ گئے، اتنی آسانی سے فیصلہ کر دیا، یہ تو بہت آسانی سے فیصلہ ہو گیا، ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ ایک فیصلہ آخری جو آپ نے سنا ہوگا، 2 عورتیں ایک بچے کے لیے لڑ رہی تھیں، کہا یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت علی کے پاس مقدمہ گیا، حضرت علی نے کہا پوچھا کس کا بچہ ہے، تو جو سگی ماں تھی وہ بھی کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے، اور جو محلے کی عورت تھی وہ بھی کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے یہ۔ اب حضرت علی کے دربار میں یہ مقدمہ سماعت ہوا، سنا گیا، تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ دونوں عورتیں ایسے تو مانیں گی نہیں، دونوں کا دعویٰ ہے میرا بچہ ہے۔ تو حضرت علی نے بچے کو لیا، لٹا دیا اور کہا آرا لے کے آؤ۔ غلام آرا لے کے آیا۔ اب جو سگی ماں تھی
اس نے کہا آپ اس آرے سے کیا کریں گے؟ کہا اس بچے کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں کو دوں گا۔ سگی ماں نے کہا میرے بچے کو مت کاٹو، اسی عورت کو دے دو۔ حضرت علی نے کہا فیصلہ ہو گیا، سگی ماں یہی ہے، جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہی سگی ماں ہوتی ہے۔ یہاں سے ماں کی اہمیت بھی سمجھ میں آ گئی کہ ماں اپنے بچے کو کٹنا گوارا نہیں کرتی ہے، اگرچہ دوسرے کے ہاتھ میں دینا گوارا کر لیتی ہے۔ یہ حضرت علی کے فیصلے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی اور سنیں تو شہادت علی سناؤ، پھر تقریر ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے رات میں خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت تکلیف دی ہے اور مجھ سے الگ سا معاملہ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں ان سے بہتر والوں میں پہنچا دے۔ حضرت علی نے دعا کی، صبح کو بیدار ہوئے، فجر کا وقت ہوا۔ اب امام حسن کو بلایا، کہا بیٹا میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے، کوفیوں نے بہت ستایا ہے، کوفی بغاوت کرنے میں تو ویسے ہی مشہور ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا میں نے پھر دعا کی یا اللہ مجھے ان سے اچھے والوں میں پہنچا دے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ابا حضور یہ کیسی بات کرنے لگے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے وضو کر کے اور آواز دیتے جاتے تھے فجر کی نماز کے لیے کہ آؤ نماز پڑھنے آؤ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ ایک غلام تھا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، جو ابن ملجم سے مشہور ہے۔ اس نے اور اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں اس نے پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ علی کو 21 تاریخ کی شب میں قتل کر دیں گے، اور اس کے ساتھی ایک دوسرا تھا اس نے حضرت امیر معاویہ کے قتل پہ پلاننگ کی، اور تیسرے نے حضرت عمر بن عاص کے قتل کی پلاننگ کی۔ یہ اپنی اپنی پلاننگ پہ لگ گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم سے جو مشہور ہے، اس نے دیکھا کوفہ میں آیا اور خارجیوں سے ملا جو حضرت علی سے دشمنی برتتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ خارجیوں سے مل کے اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میں علی کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ خارجیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم علی کو قتل کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس رات میں حضور کو اپنے خواب میں دیکھا تھا اور جس رات میں اللہ سے دعا کی تھی مولا ان سے بہتر والوں میں مجھے پہنچا دے، اسی رات کی صبح حضرت مولا علی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، جامع مسجد میں پہنچنے والے تھے کہ راستے میں ابن ملجم آ گیا۔ ابن ملجم نے حضرت علی کو جیسے ہی دیکھا، حضرت علی کے پاس آتے ہی اس نے چاقو سے وار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اس نے چاقو سے وار کیا تو حضرت علی تاب نہ لا سکے اور رمضان کی 21 تاریخ میں وفات پا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ اس میں بہت اختلاف ہے، جو مشہور ہے وہ نجف ہے غالباً کہ وہاں پہ حضرت علی کا مزار ہے، لیکن روایات میں بہت اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امام حسن نے ایک اونٹنی پر یا گھوڑے پر لاش مبارک کو رکھا تھا کہ مدینہ شریف پہنچا کے وہیں دفن کیا جائے، لیکن وہ اونٹنی یا گھوڑا رات کے سمے میں غائب ہو گیا اور حضرت علی کا مزار کسی کو پتہ نہیں لگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مزار تو بنایا گیا لیکن مزار کو باقاعدہ زمین پہ ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ خارجی اس وقت بہت بڑے دشمن تھے، ان سے ڈر تھا کہیں حضرت علی کی لاش کو نکال کر بے حرمتی نہ کرنے لگے، تو اس خیال سے حضرت علی کے مزار کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ لیکن جو مشہور ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن روایات مختلف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح شہادت ہوئی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی جیسی جرأت و بہادری عطا فرمائے، نبی پاک سے حضرت علی جیسا عشق عطا فرمائے، حضرت علی کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے، حضرت علی جیسی سخاوت عطا فرمائے، ان کی طرح شریعت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔